بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی گونگی ملازمہ تھی، لیکن وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے کے بعد یقین کرنا مشکل تھا کہ وہ کوئی ملازمہ ہوگی۔ میں جب سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی وہ وہیں رہتی تھی۔ اس کا نام شبنم تھا۔ وہ بس روبوٹ کی طرح صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میں نے اسے کبھی گھر سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک رات میں نے اپنے شوہر آصف سے شبنم کے بارے میں پوچھا تو آصف نے بتایا شبنم ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس کے والدین اسے اس گھر میں لے کر آئے تھے اور پھر آصف کے والدین کی موت کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ لیکن مجھے وہ کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسا اس کی آنکھوں میں کوئی بہت بڑا راز چھپا ہو یا وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بازار شاپنگ کرنے گئی تھی اور جب واپس اپنے کمرے میں آئی تو ایک عجیب چیز میں نے دیکھی۔ شبنم کے کان کی بالی میرے کمرے میں میرے بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ شبنم کبھی ہمارے کمرے میں نہیں آتی تھی اور اس کمرے کی صفائی میں خود ہی کرتی تھی۔ اس کمرے کی ایک چابی میرے پاس تھی تو دوسرے میرے شوہر آصف کے پاس۔ تو پھر اس واقعے کو میں اگر بھول بھی جاتی تب بھی آگے جو ہوا تھا اسے بھول پانا مشکل تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے بیڈ پر بھورے رنگ کے کچھ بال دیکھے۔ وہ بال میرے نہیں تھے کیونکہ میرے بالوں کا رنگ سیاہ تھا۔ یہ بال شبنم کے ہی تھے۔ تو کیا وہ میرے بیڈ روم میں آتی رہتی ہے اور میرے بیڈ روم پر سوتی ہے، لیکن اس کے پاس چابی کہاں سے آئی؟ میں بہت الجھی ہوئی تھی۔ کچھ تو غلط تھا، کوئی ایسی بات جو میں نہیں جانتی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب گرمی کی وجہ سے میں شاپنگ کر کے جلدی گھر واپس آئی تو اچانک مجھے کچن سے کسی لڑکی کے بات کرنے کی آواز آنے لگی۔ اس گھر میں میرے اور شبنم کے علاوہ کوئی لڑکی نہیں تھی اور شبنم بات نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر جیسے ہی میں کچن کے دروازے پر پہنچی تو میں نے دیکھا شبنم کسی سے کال پر بات کر رہی ہے۔ مجھے صدمہ لگا یہ جان کر کہ شبنم گونگی نہیں تھی تو اتنے سال تک وہ گونگے پن کا ڈرامہ کیوں کر رہی تھی۔ جب رات کو آصف آیا تو میں نے اس کو ساری بات بتائی، لیکن آصف نے میری بات کو ایک غلط فہمی کہا۔ مجھے ہر دوسرے دن کوئی جھٹکا لگ رہا تھا اور اگلی بار جو ہوا وہ تو ناقابل یقین تھا۔ میں جان بوجھ کر اگلے دن شاپنگ کا بہانہ بنا کر کار سے نکل گئی اور 10 منٹ بعد جب واپس آئی کمرے میں تو مجھے اپنے ہی بیڈ روم سے کسی لڑکی اور لڑکے کی بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے جب اندر جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ شبنم اور آصف ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب آصف یہ بات جانتا تھا کہ شبنم بول سکتی ہے لیکن میں جانتی تھی اصل بات یہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی اور بڑی بات تھی، کوئی اور بڑا راز تھا جو میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ شبنم اور آصف دونوں مل کر کوئی بہت بڑی بات چھپا رہے تھے مجھ سے، اور وہی راز جاننے کے لیے اگلے دن میں پارک جانے کا بہانہ بنا کر اپنے ہی بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں اچانک شبنم آئی اور شبنم کو دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ تو شبنم ہی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، لیکن شبنم تو گونگی ہے۔ مجھے ایک دم سے جھٹکا لگا۔ مجھے اپنے آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شبنم نے آصف کے گھر والوں کے ساتھ 12 سال گزارے تھے۔ میں شبنم کو پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کو بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب میں اسے باتیں کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ میری آنکھوں کا دھوکہ یا کوئی راز جس سے میں انجان تھی؟ کوئی جھوٹ جو مجھ سے بولا جا رہا تھا؟ میں نے شبنم سے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن رات کو جیسے ہی آصف گھر پر آیا تو میں نے آصف کو ساری بات بتائی اور بتایا کہ شبنم تو گونگی نہیں ہے، یہ تو بولتی ہے۔ آج فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے شبنم پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور ایسی عجیب و غریب چیزیں میرے سامنے آنا خود بخود شروع ہو گئی کہ مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تقریباً 1 ہفتے کی بات ہے جب میں جان بوجھ کر سکول سے گھر جلدی آ گئی تھی 2 گھنٹہ پہلے، اور پھر دوبارہ میں نے شبنم کو بات کرتے سنا۔ وہ میرا وہم نہیں تھا۔ شبنم کمرے میں کسی سے بات کر رہی تھی اور میرے کمرے میں کسی مرد کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ آصف اور شبنم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ وہ اس کے بدلے مجھے ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ اب ہر حال میں مجھے آصف کا ساتھ جاننا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے گھر سے باہر جانے کے بعد بہت کچھ ہوتا ہوگا جس سے میں انجان تھی۔
मैं अगले दिन बेड के नीचे जाकर छुप गई, ये देखने के लिए कि ये दोनों किस हद तक जा सकते हैं। आसिफ पर मैंने खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था। इस इंसान ने मेरा ही भरोसा तोड़ दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। अगले ही दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं आसिफ से तलाक लेकर रहूंगी। तब आसिफ ने मुझे सब सच बताया कि सच क्या है, और सच भी ऐसा कि जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। आसिफ ने बताया कि उसके अब्बू ने उसकी शादी ज़बरदस्ती शबनम से कर दी थी। आसिफ को शबनम बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आसिफ मुझे पसंद करते थे, लेकिन उसने अपनी दूसरी शादी को राज में रखा। ये बात राज रही कि शबनम इस घर की नौकरानी है और गूंगी है। आसिफ ने शबनम को और अपने सब घर वालों को मना कर रखा था कि शबनम मेरी पहली बीवी है। अब तो सब सच सामने आ चुका था। मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे कि या तो मैं तलाक ले लूं या समझौता कर लूं। मैंने आसिफ और शबनम के साथ समझौते की ज़िंदगी चुन ली। शबनम ने मेरे घर को पहले की तरह संभाला हुआ था, जैसे एक मुलाजमा थी इस घर की। कभी किसी बात की शिकायत का मौका नहीं दिया। जैसे पहले मेरी बात मानती थी, मेरा ख्याल रखती थी, वैसे ही आज भी इसी तरह मेरी बहन बनकर मेरा ख्याल रखती है। शबनम गूंगी नहीं थी। हम खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया। अगली कहानी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।